بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 243 میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی منفرد شخصیت اور نابع روزگار ہستی ہے کہ جس کے بارے میں نئی نسل تو کیا پرانی نسل بھی بہت زیادہ نہیں جانتی، لیکن یہ صاحب کمال ہستی، ان کے بارے میں جاننا ہر دور کے صحافی، ادیب اور شاعر کو ضروری ہے، ورنہ میں اس کے علم پر شک کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اس نادر و نایاب شخصیت کو ہمارے درمیان لانے میں راشد اشرف نامی ایک نوجوان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ تحریر آج سے تقریباً 2014 یعنی تقریباً 19 سال قبل، معاف کیجیے 9 سال قبل، اسی جون کے مہینے میں روزنامہ امت میں شائع ہوئی تھی۔ تو پہلے میں بتا دوں کہ ان کو دریافت کرنے والے راشد اشرف وہ ایک نوجوان انجینئر ہیں۔ اب تو نوجوان سے شاید ڈیڑھ عمری میں آ گیا ہوں وہ، لیکن بہرحال میں نے جب یہ مضمون لکھا تھا تو اس وقت وہ نوجوان تھے، لیکن انہوں نے بہت کم وقت میں علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ دنیا بھر میں اردو ادب سے تعلق رکھنے والی کوئی چھوٹی بڑی شخصیت ایسی نہ ہوگی جس کا راشد اشرف سے کوئی رابطہ اور تعلق نہ ہو۔ اپنی تحقیق و جستجو کی عادت کے باعث وہ ہر اس شخص تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے پاس علم و ادب کا سرمایہ ہو۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر 300 سے زائد نادر و نایاب کتب کو، جن میں خود نوشت تحریریں، سفرنامے، شخصی خاکے وغیرہ شامل ہیں، یہ ان کو لوگوں تک پہنچا چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے میں جیسے بتایا 9 سال پہلے کی تحریر ہے، تو اب تک تو پتہ نہیں اور کتنے کارنامے انجام دے چکے ہوں گے۔ اس بار راشد اشرف نے علم و عرفان کے بحر ذخار میں غوطہ زن ہو کر اور اس میں دور دور تک شناوری کر کے ایک گوہر نایاب تک رسائی حاصل کی ہے۔ میرے اس مضمون کا عنوان ہی گوہر نایاب کی دریافت تھا، جس کا نام مولوی عبدالسلام نیازی ہے۔ میں یہاں وضاحت کر دوں کہ میرا جب کالم شائع ہوا تھا تو میری غلطی سے ان کا نام عبدالستار نیازی شائع ہوا، جس پر میں نے وضاحتی ایک دوسرا کالم لکھا اور اس میں مولانا عبدالستار نیازی کا بھی ذکر کیا اور مولوی عبدالسلام نیازی کا بھی۔ مولانا عبدالسلام نیازی آفتاب علم و عرفان کے نام سے راشد اشرف کی یہ مشہور کتاب اردو ادب کے کئی ذخیروں پر بھاری ہے۔ بڑی محنت سے انہوں نے، راشد اشرف نے، بلکہ بھارت تک کا دورہ کر کے وہاں سے معلومات حاصل کر کے اور یہ مضمون لکھا تھا۔ ہم اس کالم میں مولوی عبدالسلام نیازی کے بجائے، یعنی مولانا عبدالسلام نیازی ہم نہیں کہیں گے بلکہ مولوی عبدالسلام نیازی کہیں گے، کیونکہ اول تو ان کا اصل تعارف یہی ہے، دوم مولانا عبدالستار نیازی کے نام سے ایک اور شخصیت پہلے سے موجود ہیں۔ مولوی عبدالسلام نیازی، ان کی شخصیت، ان کے علمی مراتب اور ان کی کشف و کرامات سے معمور زندگی کے بارے میں پاک و ہند کے نہایت نامور ادیبوں اور دیگر اہل قلم نے مضامین لکھے جو بے شمار کتب و جرائد میں بکھرے پڑے ہیں۔ انہیں تلاش کر کے یکجا کرنا در حقیقت بڑا کام تھا کہ بڑے بڑے علمی و تحقیقی ادارے
برسوں میں بھی شاید اسے مکمل نہ کر سکتے تھے۔ مولوی عبدالسلام نیازی آج کے دور میں بظاہر ایک گمنام سی شخصیت ہیں جو تاریخ کے تہہ خانوں میں گم تھی۔ انہیں ڈھونڈ نکالنا، ان کی اپنی رہائش اور مزار کی تصاویر حاصل کرنا، جوئندہ یابندہ کے مصداق راشد اشرف ہی کی جستجو اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ مولوی عبدالسلام نیازی دل کے جتنے صاف تھے، ان کی زبان بھی مکر و ریا اور منافقت سے اتنی پاک تھی۔ اس لیے بعض اوقات ایسے فقرے ان کی زبان سے نکل جاتے تھے جو شاید کسی کی طبیعت پر گرا گزریں، لیکن مولانا مودودی سے لے کر جوش ملی آبادی تک جو اہل علم و ادب ان سے واقف یا ان کے شاگرد تھے، ان کا عالم یہ ہوتا کہ گالیاں کھا کر بھی بدمزہ نہ ہوا۔ یہ ان کا بڑا کمال تھا کہ ان کی بھلی بری ساری باتیں سن کر اور لوگ بڑے خاموش رہتے، کیونکہ ان کی اپنی علمی وجاہت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے سامنے بولنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا ابوالعالی مودودی، ان کے بھائی سید ابوالخیر مودودی جوش ملی آبادی سے لے کر عزیز میاں قوال تک ان کے مداحوں میں شامل ہیں۔ ان سب کے حالات اور خیالات زیر نظر کتاب میں ملتے ہیں۔ بر صغیر، پاک و ہند اور مسلم دنیا کے عظیم مفکر اور عالم دین مولانا سید ابوالعالی مودودی کے بارے میں بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مولوی عبدالسلام نیازی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنے سے کندر بن کر نکلے تھے۔ یعنی مولانا کی شخصیت کا جو کمال تھا اس میں ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا، مولوی عبدالسلام نیازی صاحب کا۔ جبکہ بہت سے نام نہاد علماء دین مولانا مودودی کو محض اس لیے دینی علوم سے بے بہرہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں باقاعدہ حاضر ہو کر سند حاصل نہیں کی تھی۔ مولوی عبدالسلام نیازی کے بارے میں مولانا سید ابوالعالی مودودی کے خیالات ملاحظہ ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی مولوی عبدالسلام نیازی کے اندر گہری دینداری پائی جاتی تھی۔ اپنی روحانیت کی نمائش سے ان کو اس قدر نفرت تھی کہ ان پر آزاد منشی کا پردہ ڈال کر انہوں نے اہل دین کے طبقے میں بدنام ہونا گوارا کر لیا، مگر ریاکار پیر یا مذہبی پیشوا بننا پسند نہ کیا۔ دین سے ان کے گہرے تعلق کا اندازہ اس وقت ہوتا جب ان کے سامنے کوئی دین اسلام کے خلاف زبان کھول بیٹھتا، یعنی اسلام کے خلاف ذرا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے مواقع پر ان کا جلال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ محمد شفیع عارف دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ خود مولانا نیازی فرمایا کرتے تھے کہ میرے اصل شاگرد 2.5 ہیں، سید ابوالخیر مودودی، سید ابوالعالی مودودی اور نصف ایک اور صاحب جن کا نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا، مطلب اصل شاگرد ان کو بتایا انہوں نے۔ راشد اشرف کی مذکورہ کتاب میں یوں تو قدم قدم پر علم و عرفان کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور مولوی عبدالسلام نیازی پر ڈاکٹر شاہد حسن رضوی، مسعود حسن شہاب، ملا واحدی، سید مقصود زاہدی، مقبول جہانگیر، عاصم نعمانی، حیدر فاروق مودودی، شاہد احمد دہلوی، جوش ملی آبادی، اخلاق احمد دہلوی، نصر اللہ خان، خلیق انجم، حیدر شملوی، انور سدید، عشرت رحمانی اور طارق مسعود سمیت بہت سے اہل علم و ادب کے مضامین اس میں شامل ہیں، لیکن کتاب میں خود راشد اشرف کے پیش لفظ مولانا عبدالسلام نیازی گفتار ہیبت و جلال پڑھنے کے قابل ہے۔ ایک جگہ جوش ملی آبادی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ یعنی مولانا عبدالسلام نیازی مشرقی علوم کے حرف آخر
انسان اور شہنشاہ تھے۔ قرآن و حدیث، منطق، حکمت، تصوف، عروض، معنی و بیان، علم الکلام، تاریخ، تفسیر، لغت، لسانی فوائد، ادب اور شاعری کے وہ امام تھے۔ یعنی کون سا علم و ادب کا کون سا شعبہ ہے جس سے یہ مولوی عبدالسلام نیازی واقف نہ تھے، بلکہ بہت اعلیٰ پیمانے پر علوم کے حامل تھے۔ مولوی عبدالسلام نیازی صاحب تصنیف بزرگ نہیں تھے، انہوں نے لکھا کچھ بھی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں کہتا ہوں کہ سقراط جیسا دنیا کا شاید سب سے بڑا فلسفی، اس نے کبھی کچھ نہیں لکھا، بس وہ اپنے وعظ و تلقین اور اپنے خطبات اور تقاریر کے ذریعے ہی لوگوں کو راغب کرتا تھا۔ تو خیر، اب وہ چونکہ صاحب تصنیف بزرگ نہیں تھے، اس لیے علمی ادبی دنیا میں آج کل ان کا تذکرہ کم ہی ملتا ہے، لیکن اپنے دور میں وہ عوام و خواص میں اس قدر معروف و مقبول تھے کہ 1966 میں جب دہلی میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 100 سال، تو اس وقت ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ اس وقت ان کے جنازے میں آل انڈیا ریڈیو کے مطابق 13 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ یہ آل انڈیا ریڈیو نے یہ بات کہی کہ ان کے جنازے میں 13 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے۔ آپ اندازہ کر لیجئے ان کی مقبولیت کا۔ آج کی نسل، میں نے بھی سچی بات ہے راشد اشرف کے ذریعے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، ورنہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر 36,000 افراد نے اسلام قبول کیا، جبکہ دیندار علماء تو ان کو مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کوئی یعنی ایمان والے شخصیت تھے۔ کتاب میں شامل ہر مضمون اس قابل ہے کہ اسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا، خاص طور پر تاریخ مسعود کا مضمون بعنوان مولانا عبدالسلام نیازی اور عزیز میاں قوال۔ یعنی اندازہ کیجیے عزیز میاں قوال ان کے ہاں کتنی مشکل سے پہنچے تھے اور ان کے در تک ان کی رسائی ہوئی تھی۔ بہرحال راشد اشرف کی اس کتاب کی وجہ سے ہم مولانا عبدالسلام نیازی سے واقف ہوئے اور ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت بڑے بڑے بزرگ علماء اور مجتہدین کے مقابلے میں کہیں زیادہ علم و عرفان کے آدمی تھے، جن کو موجودہ نسل نہیں جانتی۔ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی طالب علم، ادب کا کوئی طالب علم، اسلامیات کا کوئی طالب علم ان پر پی ایچ ڈی کرے اور ان کے بارے میں مزید معلومات سے ہمیں آگاہ کرے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، باقی بشرط زندگی باقی۔ جزاکم اللہ خیر۔